دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر خیر ہی خیر ہوتی، شر نہ ہوتا، تو پھر اس انسان کو کبھی بھی فری ول یعنی حق اختیار نہ دیا جاتا، انسان مجبور محض ہوتا۔ وہ مجبور محض کیسے ہوتا؟ اس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کے ایک استاذ ہیں جنہوں نے آپ کو امتحان کا پرچہ دیا، امتحان کے پرچے میں آپ کو ایک سوال دیا، مثلا سوال یہ دیا کہ زید قائم میں زید کیا ہے؟ آپ اس کے نیچے دو آپشن لکھے ہوئے ہیں، زید مبتدا ہے، آپشن نمبر 2 زید اسم ہے، آپشن نمبر 3 زید مسند الیہ ہے۔ اب میں نے آپ کو 3 آپشن دیے، اس میں سے کون سا بہتر ہے، کون سا صحیح ہے؟ پہلا والا، دوسرا، تیسرا؟ کون سا؟ تیسرا۔ تینوں صحیح ہیں۔ اب آپ کے پاس اگر یہ 3 آپشن ہو اور تینوں صحیح ہوں تو آپ 100% نمبر لانے پر مجبور ہیں، چاہے پہلا آپشن اختیار کریں کہ دوسرا کہ تیسرا، نمبر سو یعنی نمبر کم نہیں آ سکتے۔ اب یہ امتحان کیسا امتحان ہوا جس میں آپ کے استاد نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کامیاب ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر شر نہ رکھتا، صرف خیر ہی خیر رکھتا، تو ہمیں حق اختیار حاصل نہ ہوتا، ہمیں فری ول جس کو کہا جاتا ہے وہ حاصل نہ ہوتی، ہم مجبور محض ہوتے، اور ہماری حیثیت یا تو فرشتوں جیسی ہوتی یا پھر جانوروں جیسی ہوتی۔ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ گناہ کر سکیں، اور جانوروں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ نیکی کر سکیں۔ جانوروں کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ وہ انسانوں کے کام آنے ہیں، اس کائنات کو چلانے کے کام آنے ہیں، مریں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور یہی ان کا خاتمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور فجر کی نماز میں مسجد کے اندر آتے ہوں اور نماز کی اقامت کرتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس چیز پر اللہ نے ان جانوروں کو کی تخلیق کر دی، جانور مجبور ہے کہ پوری زندگی وہی کام کرتے رہیں۔ شہد کی مکھی مجبور ہے کہ وہ اڑے، اپنے چھتے سے جائے اور پھلوں کے اوپر بیٹھے اور وہاں سے پھلوں کا رس چوس کر لائے اور شہد بنائے۔ یہی کام وہ گزشتہ لاکھوں سال سے کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس پر مجبور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ خیر اور شر دونوں کا وجود ضروری ہے، ورنہ ہمارے اندر اختیار نہیں ہوگا۔